حمدا كثيرا طيبا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي أمين حنين مكين رؤوف رحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا أكرم الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ورحب صدورنا وطبيبنا ومعوانا ومنجانا وعوننا ومعيننا وغوثنا وغياثنا وسندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم المقام علامہ قاری کریم اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، علامہ محمد عقیل حسنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حافظ لقمان چشتی صاحب، عزت مآب علامہ قاری خدا بخش قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور فرزندان اسلام اور عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے حضور ختم برکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم آج کی اس بزم سعید میں حاضر ہیں، جنہوں نے اپنی خوشیوں کی فریکوینسی کو گنبد خضرا کی فریکوینسی کے ساتھ میچ کیا ہے، جنہوں نے اپنی خوشیوں کو اللہ کے محبوب کی خوشی کے تابع کیا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے تابع کیا ہے، کہ جب بھی ہماری کوئی خوشی ہو، ہمارا کوئی معاملہ ہو، ہمارے کوئی قدم اٹھنے والا ہو، تو ہم سب سے پہلے گنبد خضرا کو کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں، کیوں نہ کریں ان کا ذکر، کہ جن کا ذکر خود اللہ سبحانہ و تعالی خالق کون و مقام ہو کر رہا ہے، اور یوں کر رہا ہے اے میرے محبوب، ہم آپ کا صرف ذکر نہیں کرتے، ہم صرف آپ کی بات نہیں کرتے، ہم آپ کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ اے میرے محبوب ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کو بلند رکھتے ہیں، اور خالی ہم آپ کا ذکر بلند نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر
اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اگر یوں کہنا ہوتا تو میرا رب کہتا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ. یوں نہیں کہتا، وہ کہتا ہے تو یوں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے محبوب، ہم آپ کا ذکر تو بلند کرتے ہی رہتے ہیں، مگر اب اس لیے کر رہے ہیں تو جو ہے تیری خاطر کر رہے ہیں. اے میرے محبوب، تیری وجہ سے کر رہے ہیں. اور اے میرے محبوب، ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے کہ ہم ہر ایک چیز کے خالق کو مالک ہیں، مگر میرے محبوب تیرا تذکرہ ایسا ہے کہ تیری خاطر تیرے لاکہ کے اندر جو باب محبت ہے، اس لاکہ کے اندر جو باب عشق کھلتا ہے. حبیب ادھر ادھر کی بات نہیں، میرے محبوب محض ذکر کی بات نہیں، محض تذکرے کی بات نہیں. تیرا ذکر ہے تو اس لیے کہ تو جو ہے، تو پیارا اتنا ہے، تو حسین اتنا ہے، تو جمیل اتنا ہے، تو منصہ شہود میں کمال پر اتنا ہے کہ تیرا ذکر آیا تو تیری خاطر. اس لیے وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو مزین کیا ہے، ایمان جن کے دلوں کے اندر پیوست کیا ہے، ایمان جن دلوں کے اندر راسخ کیا ہے، ان کا زندگی کا کوئی معاملہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو شروع کرنے لگیں، سٹیپ لینے لگیں اور کسی پر مرنے پر کوئی قدم اٹھانے لگیں اور گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے یہ نہ پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ یہ کام کرنے میں ہم اجازت ہے. اس لیے کہ ہمارے تو سارے کام وہاں سے جہاں میرے آقا اجازت دے دیتے ہیں مومن اس کام کو کر گزرتا ہے، جہاں وہ منع کر دیتے ہیں مومن اس کام سے رک جاتا ہے. وہ مومن اور اپنے محبوب کی نہ مانے، وہ عاشق رسول اور مصطفیٰ علیہ السلام کی نہ مانے تو پھر کس کی مانے؟ آج کی اس بزم کے لیے جس نقطے کو آپ تک لے کر آ رہا ہوں، میں عید کی سب سے طویل ترین سورہ البقرہ کی ابتدائی 3 آیات کے موضوع کے لیے چنا ہے. ہمارے الف لام میم یہ حروف مقطعات، یہ حروف ہیں مقطعات ہیں، مگر ان میں کیا سمندر ہے، ان کے اندر علوم اور معارف کے کیا سمندر ہیں. انہیں جان کر ان سے انجان ہو، ان کا علم پا کر بھی ان سے لعیم ہو جاؤ کہ تمہارے علم میں تو یہ بات آ رہی ہے الف لام میم، یہ علم میں آ گیا، مگر آنے کے بعد الف لام میم میں علم کیا ہے اس سے لعیم ہونے کا اعتراف کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آگے اعتراف کروانا ہے اس بات کا کہ جو کتاب تمہارے پاس آ رہی ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اگر تم یہاں اعتراف نہیں کرتے تو آگے یقین کیسے رکھو گے؟ پہلے یہاں اعتراف کرو، اپنے علم کی عاجزی کا، انکساری کی طرف آؤ، اپنی بے بسی کا ادراک کرو، اپنے بے بسی کا اعلان کرو کہ یہاں جو بھی کچھ یہاں موجود ہے میرے فہم میں تو نہیں آ رہا، میری عقل میں تو نہیں آ رہا، میرے شعور میں تو نہیں آ رہا. یہ حرف سنتا تو میں ہوں کہ حروف تہجی بھی ہیں، الف بھی ہے، لام بھی ہے، میم بھی ہے، مگر یہاں ان سے مراد کیا ہے؟ عام انسانوں سے کہا کہ اپنی بے بسی کا یہاں اعتراف کرو. کیا اعتراف کرو کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ میرے فہم میں، میرے ذہن میں، میرے شعور میں، میرے خیال میں، میرے تخیل میں، میری فراست میں، میری عقل میں، میری دانش میں، میری بینش میں اتر نہیں رہا. بس اسے میں یوں ہی مانتا ہوں جیسے وہ منوا رہا. اسے مقدیات ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. اور یہ فرما کر کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین، ہے بھی کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. متقیوں کے لیے کیا
ہدایت دی. اور پھر یہ فرما رہا الذین یؤمنون بالغیب، یہ جو لوگ ہیں ایمان والوں کی طرف اظہار کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بین دیکھے مان جاتے ہیں. بین دیکھے منوانا تھا پیچھے چکا کر، بین دیکھے منوانا تھا پیچھے ایک کتاب کر کے اپنے سے جوڑنے لگا. الف گزاری کا کتاب ہے کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اے مالک و مولا، ابھی تو ہم اس کتاب کو کھول رہے ہیں، اس کا پہلا اور دوسرا صفحہ سامنے آیا ہے. ابھی تو ہم نے اس کتاب کو پڑھا نہیں، ابھی تو ہم نے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اسے اسٹڈی نہیں کیا. ابھی تو اس کے پہلے پارے تک کو نہیں پڑھا، دوسرے پارے تک کو نہیں پڑھا، تیسرے کو نہیں پڑھا، ابھی تو آگے نہیں بڑھے. ہم کیسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر شک ہے کہ نہیں؟ ہم کیسے کہتے ہیں کہ اس میں شبہ ہے یا نہیں؟ ہم کیسے کہتے ہیں اس میں غلطی ہے یا نہیں؟ یہ غلطیوں سے پاک ہے، یہ مسٹیک سے پاک ہے، یہ ایرر سے پاک ہے، یہ شک سے پاک ہے، یہ شبہ سے پاک. یہ کیسے کہتے ہیں؟ اب دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر اسٹرانومی کو اٹھائے، فزیالوجی کو اٹھائے، فزکس کو اٹھائے، کیمسٹری کو اٹھائے، آرگینک کو اٹھائے، انآرگینک کو اٹھائے، زولوجی کو اٹھائے، باٹنی کو اٹھائے. اب دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لے. یہ بھی کبھی ہوتا ہے کہ اس کا پہلا صفحہ آپ کو اس کی پہلی لائن پڑھنے دی جائے اور پڑھنے کے بعد یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ بابا مان لو جو آگے کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ ٹھیک ہے. پڑھنے کی نہ دیا جائے اور بن پڑھے آپ سے ڈیمانڈ بھی کیا کی جائے کہ پہلے یہ مانو کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو شک و شبہ نہیں. ہم کب مانیں گے؟ جب پڑھیں گے، جب مطالعہ کریں گے، جب اسٹڈی کریں گے، انالیسس کریں گے، تجزیہ کریں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے اس میں کس طرح کا نالج ہے، کیا نالج ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، تب کہیں گے. مگر یہاں تو عالم الٹا کہ ابھی کتاب کی شروعات ہوئی. اچھا اگر یہ لائن ذالک الکتاب لا ریب فیہ اگر یہ آخری پارے میں ہوتی پھر سمجھ میں آتی بات. یہ سورہ ناس میں لکھی ہوئی ہوتی پھر سمجھ میں آتی کہ کتاب ختم ہو رہی ہے. اب بندے کو کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ تو پوری کتاب پیچھے سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، تو نے دیکھا نہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. مگر یہ کہاں ہے؟ یہ کتاب کے آخری صفحوں پر یہ لائن لکھی ہوئی ہے. یہ شروع میں، یہ آیت شروع نہیں ہے کتاب کے یا آخر پر، بولیے کہاں پر؟ شروع میں. تو ابھی ہم نے کتاب نہیں پڑھی تو اب اس کی مراد کیا ہے؟ پہلا نقطہ ہے فرمایا کہ دیکھو کہ ہماری کتاب کو بعد میں ماننا، ہم کتاب بعد میں منوائیں گے اور نہ مقصود ہمارا کتاب کو منوانے کا ہے. تم یہ تو دیکھو کہ یہ کتاب ادھر کس پر رکھی ہے. تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنی کتاب کس پر اتار رہے ہیں. پہلے ہمارے محبوب کو مانو. اگر ہمارے محبوب کو ماننا ہے تو کتاب کھولتے ہی اعتراف کرو کہ مصطفیٰ پر جو کچھ کر رہا ہے اسی میں شک و شبہ نہیں، اور جو کچھ اس سے ہٹ کر ہے اس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے. جو مصطفیٰ پر اترا، مصطفیٰ کی زبان سے نکلا، یا خدا کا کلام ہے یا مصطفیٰ کا کلام، وہ شک و شبہ سے باہر کرے. باقی ہر کلام میں شک ہو سکتا ہے، خدا اور مصطفیٰ کے کلام میں شک نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء سنت. اللہ اکبر کبیرہ. بگنین کا نائز دیکھیں، کتاب منوانے سے بھی پہلے کسی ہستی کو منوایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے ایمان کا مسئلہ ہے اور ایمان سارا ڈیپینڈ اس ہستی پر کرتا ہے جسے خدا بنوانا ہے، اور اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ. الف لام میم. پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہستی ایسی ہے جسے ان مقدرات کا علم اللہ نے عطا کیا ہے. پھر انہوں نے جنہیں جتنا عطا کیا اور بالعموم اگر آپ کریں تو اس کے بارے میں عام لوگوں کو اس کا علم عطا ہی نہیں کیا. اہل علم اور اہل محبت جب جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مقدرات راز ہیں. جو چیز راز ہوتی ہے وہ
کسی کے تو درمیان میں ہوتی ہے۔ اب اہل علم یہاں پر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے راز ہیں، تو بھائی راز تو کسی کے مابین ہوتا ہے نا، کسی کے درمیان ہوتا ہے نا راز، تو بھئی اللہ کے راز کس کے ساتھ؟ تو یہاں اہل عشق آگے بڑھے، اہل محبت، انہوں نے بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا، انہوں نے کہا یہ جو راز ہے ان کے درمیان ہے اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ و اعلم و رسول، اللہ اور اس کا رسول سے جانتے ہیں، کلام برحق ہے، کیونکہ کلام کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی فہم اور سمجھ میں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر خالق ہے اور یہ اس کا کلام ہے، اور ادھر مخلوق میں سے ٹاپ پر ایک ہستی ہے، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ نے ساری دنیا کو چیلنج کیا، کہا کہ دیکھو کہ میں اپنے محبوب سے بات کر رہا ہوں، جو بات کر رہا ہوں میں بھی جانتا ہوں، میرا محبوب بھی جانتا ہے، مگر تم سب سن کر بھی اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ میں بولتا ہوں کرتے آپ اور قرآن کے اندر انہیں اتارتا ہوں، یا پھر میں جانتا ہوں یا میرا محبوب جانتا ہے۔ اب یہ راز کی اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو قربان ہے، اللہ کا اپنے حبیب سے عشق دیکھیں، اللہ کا اپنے محبوب سے عشق دیکھیں، اس کی محبت کی غایت دیکھیں کہ وہ اپنے محبوب سے بات کرنے لگا ہے اور کوڈ ورڈ میں بات کرنے لگا ہے، انہیں ہم مقطعات کہتے ہیں۔ اب وہ ساری مخلوق کے سامنے اپنے محبوب سے بول رہا ہے، الف لام میم، کبھی بولتا ہے حامیم، کبھی کاف ہا یا عین صاد، تو سب کے سامنے بولتا ہے، مگر جواب ملتا ہے سنتے سارے ہیں مگر جانتا کوئی نہیں۔ کون جانتا ہے؟ اللہ و رسول۔ وہ بول سب کے سامنے رہا ہے مگر یہ رب جانتا ہے جو اس کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ ارے مصطفیٰ کے علم کی بات کو ہم کیسے جانے کرتے ہیں؟ ارے ابھی تو مقطعات کا علم جو ہے مصطفیٰ کے سینے میں ہے، مخلوق میں سے کسی اور کو معلوم ہی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کے علم کے سمندر کا کنارہ کون دیکھتا؟ اس کتاب کو آگے بڑھانا تھا، اس کتاب پہ ایک چیلنج رکھا، کہا کہ دیکھو دنیا کی ہر کتاب کو جو ٹرانسلیٹ کر سکو گے، ماہرین لسانیات اسے ٹرانسلیٹ کر سکیں گے، لغات کے ماہرین اسے ٹرانسلیٹ کر سکیں گے، مگر دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن مجید، الحمد سے والناس پر کوئی مکمل ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مقطعات قرآن کی عمومی آیات کی اقسام، عمومی اقسام، ویسے بہت سی اقسام ہیں، ایک مقطعات، ایک متشابہات، ایک محکمات۔ اب یہ جو مقطعات ہیں ان کی نہ ٹرانسلیشن ہے نہ ایکسپلینیشن ہے، نہ ترجمہ کر سکتے ہیں نہ ان کی آپ تشریح کر سکتے ہیں، جو ترجمہ ان کی تشریح کر سکتے ہیں۔ متشابہات ان کی ٹرانسلیشن آپ کر سکتے ہیں، تشریح نہیں۔ محکمات ٹرانسلیشن بھی کرو، ایکسپلینیشن بھی کرو، ترجمہ بھی کرو، تشریح بھی کرو۔ حدیبیہ کے مقام پر 6 ہجری میں جب ختمی مرتبہ علیہ السلام نے 1400 صحابہ وہاں جمع تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ پروپیگیٹ کر دیا گیا تھا کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ 1400 صحابہ نے کیوں ہاتھ رکھے ہوئے درخت کے نیچے لگے ہاتھوں پر ہاتھ، اب 1400 کم از کم 1400، بعض روایات میں 1500 بھی، اب اتنے ہاتھ رکھے ہوئے، ان سب کے ہاتھ حضور نے اپنا بایاں ہاتھ رکھ کے اس پہ دایاں ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ عثمان کے ہاتھ کو میں بیعت کر رہا ہوں۔ اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا، اپنے محبوب کی عطا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ید۔ اب یہ قرآن کے اندر تو آ گیا، لیکن اگر اس ید کو کوئی دنیا کے ہاتھ کے معنی میں لے
جسم اور جسمانیت کے پاک ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا معنی کرے گا کہ جیسے ہمارا ہاتھ اور یہاں ویسا ہاتھ ہو رہا ہو تو کیا ہوگا؟ شرک. نہیں سر کوئی چیز اس کی مثل ہے. قرآن کا وجہ اللہ، وجہ کا معنی تھا چہرہ. تو اللہ کا چہرہ، اگر کسی نے چہرے سے مراد اس طرح کا چہرہ دیا جس طرح انسان کا چہرہ ہوتا ہے، تو جب یہ چہرہ نہیں ہے تو پھر گردن چاہیے ہوگی، کندھا چاہیے ہوگا. تو آپ بت بنانے چلے گئے اور وہ جسم اور جسمانیات سے کیا ہے؟ پاک ہے. تو اب یہاں کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ٹرانسلیشن بے شک کر لو، مگر اس میں جو مراد رب کی ہے اس پر ایمان لاؤ. محکمہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. اب 700 مقامات پر قرآن نے نماز کا ذکر ہے. 700 مقامات پورے قرآن میں چیز نہیں ہے. کسی ایک جگہ میں ایک رکعت نماز کا طریقہ نہیں ہے. کیا آپ نے ایک رکعت میں قیام کرنا ہے اور ایک ہی رکعت ایک رکوع کرنا اور 2 سجدے کرنا. دیکھیے قرآن میں اس میں نہیں ہے. اللہ کیا بات ہے. اور 700 مقام ایک قرآن کا ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں فرض ہیں. ایک مقام بھی نہیں. سادہ نے ایسا کیا وضاحت نہیں ہے اس کی. ہمیں بات سمجھ نہیں ہے کہ نماز کیسے کیا ہے. اور میں سلو کما رہے ہوں سلو نماز پڑھو کما رہے تم کما رہے تم جیسا مجھے دیکھتے مسلی بات کما رہے تم جیسے مجھے دیکھتے ہو. اس کا مطلب ہے جماعت میں اگر کھڑے ہیں تو پھر مصطفیٰ کو کرتے رہو. مصطفیٰ کی اداؤں کا نام نماز ہے. میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے قیام بنا، میرے آقا جھکے رکوع بنا. میرے آقا نے اگر 2 بار سر کو زمین پر بھی سجدہ میں رکھا تو سجود بن گئے. ارے نماز مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. قرآن نے کہا نماز کا حکم تو دیتے ہیں مگر اس کی وضاحت چاہیے ہو تو مصطفیٰ کے سراپے کو تکتے رہنا، تم سے تکتے رہنا. یہ تمہاری نماز. پورے قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم ہے. 60 سے زائد مقامات پر ہے مگر کسی ایک جگہ پر بھی یہ نہیں ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور 9.5 تولے چاندی اور 7 گزرنے کا ذکر. اس کی وضاحت ہوتی ہے تو اسی تشریح ہو رہی ہے. اس کی وضاحت متشابہات ٹرانسلیشن ہو رہی ہے مگر تشریح نہیں ہو رہی. مگر مقطعات نام ترجمہ ہی نہیں کر سکتے. تو پھر پوری دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج دیا. عیسائیوں کو چیلنج دیا، یہودیوں کو چیلنج دیا، دنیا بھر کے ماہرین لسانیات کو چیلنج دیا کہ دیکھو عربی تمہاری زبان ہے، دنیا کی مشہور زبانوں میں سے ایک زبان ہے. اور آج بھی دنیا کی جو بڑی یونائٹڈ نیشن کی 6 بڑی لینگویجز ہیں، 6 بڑی زبانوں میں ایک عربی ہے. کہا کہ دیکھو عربی کو تم جانتے ہو، ہم عربی میں اپنے محبوب سے بات کر کے اسے قرآن کا حصہ بنا لیتے ہیں. قیامت تک تم اس کا ترجمہ نہیں کر سکو گے. جتنا بڑے سے بڑا عالم آئے گا وہ زیادہ سے زیادہ یہی بات کہے گا اللہ وعلم ورسول، اللہ جانتا ہے اس کا رسول. تو فرمایا کہ تم تو ہماری کتاب کا ٹھیک سے پوری طرح سے ٹرانسلیٹ بھی نہیں کر پا رہے تو قرآن کے علوم کے جو سمندر ہیں وہ سارے یہ بات کہہ کر اب کہا ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ. کیوں؟ اس لیے کہ آگے اسی سے ہدایت دینی تھی. فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت دینے کے لیے متقیوں کے. یار تو قرآن میں فرماتا ہے ہدی للناس، یہ ہدایت ہے انسانی. ایک مقام پر فرماتا ہے ہدی للعالمین، یہ تو عالمین کے لیے ہدایت ہے. ورلڈ وائڈ یہ کتاب ہے، عالم ہی اس کا پیغام ہے. اور یہاں محفوظ کر دیا متقین. کہتے ہوتے کہا ہے کہ ساری کائناتوں کی، مگر ان کائناتوں میں سے جو انسان ہے اس کا مخاطب ہے. اور یہ جو سارے کے سارے انسان ہیں یہ مانیں گے تھوڑے، مگر
ان انسانوں میں سے جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے گا اور حضور پر ایمان لانے کے بعد جس کا دل اللہ کے لیے بڑھے گا، جو مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرے گا، گناہوں سے بچے گا، فرمایا کہ حقیقی ہدایت وہی پائے گا۔ اب چونکہ مصطفیٰ پر ایمان لانا مقصود تھا، مصطفیٰ پر ایمان لانا اور پھر مصطفیٰ کے غلاموں کو ہدایت دینا مقصود تھی، تو پیچھے کا ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، آگے مت پڑھو، مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، مصطفیٰ کو مان لو، اور مان کر کے مانو کہ یہ رب کا کلام ہے، اور یہ جو رب کا کلام مصطفیٰ کے بتانے والے ہیں، فرمایا دل کے برتن کو صاف کرو اور کہو کہ اس میں کوئی شک اور شک کا بیج لے کر اگر تم نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا، شک کا بیج اگر تمہارے دل میں ہوا، کتاب پڑھنے لگے تو تمہیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ شک کا بیج تمہارے دل میں ہوا تو تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ شک کا بیج ہوا تو نفاق کا شکار ہو جاؤ گے، ہدایت نہیں ملے گی۔ ان المنافقین فی درک اسفل من النار، جہنم نہیں ڈالیں گے بلکہ جہنم کی بیس میں ڈالیں گے، سب سے نچلا گڑھا جو ہوگا اس کے اندر ڈالیں گے وہ لوگ جو مصطفیٰ کے قریب تو آئے مگر ان کا دل مصطفیٰ کے قریب نہ آیا۔ جب کہ دل مصطفیٰ کے قریب نہ آیا، پاک نہ ہوا، اس لیے کہا کہ ہم اس کے اندر ناپاک دل کے اندر ایمان کا نور نہیں۔ وہ گوالا ہے، دودھ دیکھتا ہے، ایک جگہ اس نے دودھ دیا، اس گھر سے شکایت آئی کہ دودھ خراب ہو گیا، دودھ پھٹ گیا۔ اب ان کے ساتھ والے گھر میں ادھر بھی دیا تھا، ادھر بھی دیا تھا، باقی کسی گھر میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ کیا دودھ دینے والے کا قصور تھا؟ گوالے کا قصور تھا؟ کیونکہ باقی گھروں کے اندر تو خراب نہیں ہوا۔ مطلب ہوا کہ اس گھر سے جنہوں نے دودھ لیا، بے شک سوال دودھ لینے آیا تو وہ جو برتن تھا وہ بدلا تھا، وہ برتن میرا تھا، وہ برتن خراب تھا۔ اب کیونکہ خراب برتن میں دودھ لیا گیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ دودھ بھی خراب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ارے دنیا کی اس مثال کو سمجھ لینے کے بعد کہ اگر ایک خراب برتن ہو تو اس میں دودھ جیسی نعمت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ فرمایا اے انسان اپنے دل کے برتن کو صاف کر، اگر یہ میلا اور کچیلا ہوگا، گدلا ہوگا، تو پھر اس کے اندر نور ایمان اگر ہم ڈالیں گے، ایمان کی نعمت کو ڈالیں گے تو وہ بھی یہاں پر ظاہر ہو جائے گی۔ اپنے دل سے میل نکال، کچیل نکال، اور یہاں کس کی میل ہے؟ فرمایا شک اور شبے کی میل اور کچیل کو نکال کر دل کے برتن کو صاف کر لے اور مان ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اب چونکہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، شک اور شبے سے تیرا دل کا برتن صاف ہو چکا، فرمایا ہدی للمتقین، تو ہی متقی ہے تیرے لیے۔ الف لام میم بھی دیکھے منوایا گا، اس کے معنی کے اوپر پردے رکھ دیے گئے، اور پھر ذالک کتاب لا ریب فیہ میں بھی دیکھے منوایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ابھی اگلی کتاب کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا، شروع میں ہی کیا کہا جا رہا ہے؟ مان لو ہدی للمتقین۔ تقویٰ بھی نظر نہیں آتا، عمل نظر آتا ہے، تقویٰ نظر، تقویٰ بھی کیفیت ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ہاں جو چیزیں نہیں نظر آ رہی ہیں منوائی، اور یہ تین چیزیں منوا کر آگے کیا فرمایا؟ متقین کے بعد کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ وہ لوگ بین دیکھے مانے، دیکھنے سے بھی جو مانا جاتا ہے وہ بھی ماننا درست ہے، وہ ماننا بھی قبول ہے، مگر جو مزہ بین دیکھے میں ہے وہ دیکھے میں نمبر کی وجہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ 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 3 بار، اور ایک روایت کے بعد انہوں نے 7 بار فرمایا۔ صحابہ نے تجسس کیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ نے دین کے بارے میں فرمایا ہے، کچھ خبری ہو کتاب میں پڑھ کر میں پر ایمان، مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر جب
ایک بار نہیں، دو نہیں، تین، اور اس سے بھی زائد کہ بھی دیکھے کہ انہوں نے مصطفیٰ سے عشق کیا۔ ایک اور ضرور یہ سائن کے ساتھ رہنے کی سورہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دور کے پہاڑ پہ جاتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز کانوں میں رس ہوتی تھی، جب اسے سنتے تھے کانوں میں آواز ربی رس کھولتی تھی، اتنی لذت تھی، اتنی چاشنی تھی، اتنا کیف تھا۔ ایک مقام ایسا آ گیا موسیٰ علیہ السلام پر، دل کے درمیان آ گیا کہ جس کی آواز اتنی پیاری ہے، اتنی حسین ہے، اتنی دلکش ہے، اتنی سربتی ہے، تو اس کے اپنے حسن کا کیا ہوگا؟ جب یہ بیان آیا تو لبوں پر مچل کر آ گیا، مولا تجھے دیکھنا چاہتا الذین یؤمنون بالغیب۔ مگر ایک زاویہ دیکھیں کہ قرآن میں وہ بھی ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کر بیٹھے تھے مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ دوسرا نقطہ ذہن میں رکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیا بننا ہے؟ اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک مقام وہ بھی ہے کہ شب معراج قدم قدم پر حضرت موسیٰ کو کھڑا کر دیا، حضور ایسے جہاں سے نکلے معراج کے لیے براق پر، اور جبریل امین حضور کے ساتھ ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت حضور نے فرمایا کہ سرخ رنگ کا قلعہ ہے اور اس کے اندر کھڑے ہو کر جناب موسیٰ صلاۃ پڑھ رہے ہیں، اب اس کے معنی بہت سارے ہیں، درود بھی ہے، نماز بھی ہے، اور حضور بیت المقدس میں پہنچے اور براق کی رفتار کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انسان کی نگاہ پڑتی ہے براق کا قدم پڑتا ہے، حضور اتنی بڑھ رفتاری چلا رہے ہیں، مگر بیت المقدس میں پہنچے جہاں 1,24,000 انبیاء سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کھڑے ہیں، تو پہلی صف میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اللہ پھر حضور یہاں سے انہیں یہاں چھوڑ کر میرے قریب آ کر آگے بڑھے، اور جب آگے گئے سماوی کائنات کو فیض یاب کرتے ہوئے حضور آگے بڑھے تو چھٹے آسمان پر تھے موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، وہاں سے بے آ کر سما دنا فتحند فقان کا اوسنی ہو ادنا کی رفتوں پر فائز ہو کر جب واپس پلٹے تو آگے موسیٰ علیہ السلام حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تحفہ کیا ملا؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 50 نعمت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پڑھتا ہے پڑھ گئے آپ کی عمر نہیں پڑھ سکے کچھ کم کریں۔ رسول اللہ نے 5 کام کریں، یہ پوچھا 45 رہے کتنی کم؟ 5 کم۔ یا رسول اللہ یہ بھی نہیں پڑھے گی کچھ اور کم کریں، 40 ہو گئے، 35 رہے، 30 ہو گئی، 25 50% کم ہو گئی، 50 میں سے 25 کم ہو گئے، ابھی بھی کہہ رہے کچھ اور کم کر رہے ہیں۔ حضور نے ابھی کہہ رہے 20 رہ گئے، 15 10 5 پر موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھے۔ بہت سے لوگ کچھ ہوتے ہیں اس حدیث کو سن کر کہتے ہیں کیا بات ہے موسیٰ علیہ السلام ہمارے بڑے پیغمبر بھی تھا، کئی یہ تک بھی کہہ رہے ہیں کاش حضور علیہ السلام ان کی یہ بات بھی مان لیتے تو انہوں نے کہا کہ 5 نہیں پڑھے، حضور نے چکر اور لگا ہی، کیونکہ اگر لگا لیتے تو پھر ہمیں یہ 5 میں ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ 5 ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور بندے کا خدا سے تعلق کیسے ہوتا ہے۔ کہ حضور کی معراج یہ تھی کہ رب کا دیدار کیا تھا، اور بندہ مومن کی معراج یہ ہے کہ نماز میں سجدے میں آیا الصلاۃ میرا دل۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بار بار شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کرایا جاتا ہے؟ ایک نقطہ میں یہاں سے شیئر کرتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبروں میں سے وہ پیغمبر تھے جنہوں نے زبان سے کہا تھا مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں رب ارنی۔ اب جو کہ انہوں نے فرمائش کی تھی اور رب نے کہا تھا کہ اچھا ہے موسیٰ ہم اس طور پر ایک تجلی ڈالو، اپنے حسن لم یزل کا پرتو اس پر کرتے ہیں، اگر یہ اپنی جگہ کھڑا رہا تو آپ بھی ہمارے حسن
اپنی خواہش کا اظہار یوں نہیں کیا تھا کہ میں آپ کی تجلی کو دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا رہتے مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے دھیان کو اپنے سے ہٹا کر پہاڑ کی طرف کر دیا. پہاڑ غیر تھا. پھر جب وہاں تجلی پڑی اور موسیٰ کی نگاہ اس تجلی سے ٹکرائی تو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اب آنکھ کھلی، دور کو دیکھا تو کوئلہ ہوا تھا، سرما ہوا تھا. اب زبان بند ہو گئی. اب زبان پر یہ نہ آیا رب العالمین مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. مگر وہ نبی کی خواہش دعا تو تھی اور وہ دعا رد نہیں ہوتی. تو رب نے کہا ہے موسیٰ تو نے کہا تھا کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ تو نہ دیکھ سکا تھا. مگر آج سب اسے تو دیکھ جو مجھے دیکھ کر پلٹ پلٹ چلا رہا ہے. سننا وہ ڈروا اس ڈرنے کے قریب ہوا. اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ، بلکہ اس سے بھی کم. اب جب میرے محبوب وہاں سے اترتے تو سامنے یہ موسیٰ کو کھڑا کر دیا. کہا کہ ان کی توجہ کو امت کی طرف مبذول کرا دینا. یہ امت کی خاطر پلٹ پلٹ کر میرے پاس آتے رہیں گے اور ادھر سے تازہ بتازہ ہو کر جب وہاں سے نیچے آئیں گے تو مصطفیٰ کی آنکھوں کو سیڑھی بنانا اور یہ دیکھ کر یوں کہنا کہ یہ ہے وہ آپ کے جو فطرت کرا. موسیٰ کہتے تھے یا رسول اللہ کی امت یہ نہیں پڑے گی، کچھ تو کم کر دیں. اب حضور بھی میری خاطر، آپ کی خاطر، ہم سب کی خاطر، امت کی خاطر پھر پلٹ کر جاتے. کہیں ان سے نمازیں چھوٹ جائیں تو انہیں عذاب نہ ہو. دھیان ہماری طرف تھا. امت کا اتنا احساس تھا، اتنا احساس کہ میری امت کو عذاب نہ ہو. اس کی خاطر حضور رب کی بارگاہ میں جاتے. جب تازہ بتازہ ہو کر پلٹتے تو موسیٰ کی نگاہیں مصطفیٰ کی نگاہوں سے چار ہوتی. آقا کی آنکھوں کو دیکھتے اور یوں دیکھتے ماں دامن بسر رونا تھا جو وہاں سے حسن کو اس طرح سے تک کر آ رہی ہیں کہ حسن ربی میں یوں کھوئے کہ نگاہیں حد سے نہ بڑھی نہ پلکیں جھپکی بلکہ ٹک ٹکی بات کر رب کو دیکھا. اس دیکھنے کے بعد پھر جب پلٹتے تو موسیٰ میرے مصطفیٰ کو دیکھتے اور دیکھ کر بھی اس میں لذت پاتے. اس میں حرارت اتنی تھی، شیرینی اتنی تھی، مٹھاس اتنی تھی، کیف اتنا تھا، لطف اتنا تھا، مزہ اتنا تھا کہ 5 نگاہیں رہ گئی. مگر موسیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی نہیں پڑے گی. ایک بار آپ جائیں. لگتا یوں ہے کہ موسیٰ چاہتے تھے یوں مصطفیٰ جاتے تھے انوارات الہیہ میں سے تازہ بتازہ ہو کر اٹھتے تھے. میں مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیکھ کر گویا رب کا دیدار کرتا. بس دیکھنے والا ایک تھا، صرف ایک. اسی لیے عقیدہ توحید نے دیا تو کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کہو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ نہیں دیا بلکہ عقیدہ دیا تو کیا دیا؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. حبیب آپ فرماتے ہیں وہ اللہ وہ کون؟ وہ جسے شرک والا تک پیدا تو دیدار ایک ہستی ہے کہ جس پر اللہ نے اپنا اشکار کیا اور اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ. اور باقی سب کو کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب. بھی دیکھے مانا بیرون مانا بہت بڑے بزرگ ہو گئے. نیک کنارے خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا. نیک کے کنارے بیٹھے گھروندے بنا رہے تھے. بارش کے بعد مٹی نرم ہو جاتی ہے تو بچے ایک پاؤں رکھ کر اس کو نہ تھپ تھپا رہے تھے. پاؤں نکال لیتے ہیں کمرہ دوسرا تیسرا بہت سارے. اب گھروندے بنا کے بیٹھے تھے. ہارون الرشید اپنی بیگم زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے پر واک کرتا ہوا گزرا. اس نے دیکھا کہ ڈھول آوازیں لگا رہا تھا کہ جنت میں محل لے دو محل لے دو محل لے دو. زبیدہ بڑی نرم مزاج والی ضرور گئی. اس نے کہا کہ بابا کتنے کا محل دو گے؟ اس نے کہا 1 یا 2 دینار. بادشاہ نے کہا کہ جنت کی ایسے ملتی ہے. اللہ والا اہل بیت سے انتہائی محبت کرتا. اس نے وہ دینار لے کر سکے لے کر
اسے ایسے پانی دریا میں پھینک دیے. دریا میں پھینک کر کے ایک گھروندا توڑ دیا, ایک گھر توڑ دیا, کچا گھر توڑ کر کہنے لگا جنت میں میں رات ہوں. بادشاہ مسلم نے کہا چلا ہماری رات ہوئی. بادشاہ اپنے محل میں سو رہا ہے, اپنے محل میں سو رہا ہے. اب خواب دیکھ رہا ہے اور اس خواب میں کیا دیکھ رہے کہ سامنے شاندار جنت ہے. ایک اینٹ اس کی سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی. جنت کی نعمتوں کو, اشجار کو, اسمار کو, انہار کو, وہاں کا سارا آواز بڑا وہ اندر کپڑے بڑے خوبصورت محل جتنے تھے ان پر نام لکھا ہوا تھا. ایسے چلتے چلتے سامنے دیکھا ایک محل پر لکھا ہوا تھا قصر الزبیدہ. اس کو لگا کہ میری بیگم کا محل ہے, میں بادشاہ ہوں ہارون الرشید. تو آنکھ کھل گئی, یہ کہاں تھا؟ یہ محل میں سو رہا تھا اور کیا دیکھ رہا تھا؟ خواب. دیکھو خواب اور یاد آیا کہ آج زبیدہ نے بہلول نانا سے ایک گھروندا بڑی شرمندگی ہوئی. میں اس وقت یہ مذاق کرتا رہا. اللہ اکبر کو مذاق اڑائے تو پھر بنائیں تو شکر ہوتی. بیٹھ کے اب اس شام کا انتظار کرنے لگا. پورا دن بڑی تکلیف میں گزرا. میرے زبان سے نکلتا ہے کہ خواب میں نے کیا دیکھا. ذکر نہ کرے. شام ہو گئی. بیٹا سے کہا سیر پر چلتے ہیں. تھوڑا چلے تو سامنے دیکھا بہلول بیٹھا. پھر محل بک رہے تھے, گھروندے کی آنکھ تھے, آواز بلند تھی, جنت میں محل دے دو, محل دے دو, محل دے دو. کل کس نے پوچھا تھا محل کتنے کا ہے؟ سوال کس نے کیا تھا؟ زبیدہ نے. آج بادشاہ نے سوال کیا کہ بابا یہ بتاؤ کہ محل کتنے کا ہے, محل کتنے کا ہے؟ جواب ملا کہ بادشاہ لگتی ہے, سلطنت لگتی ہے. کل کتنے کا ہے؟ 2 دینار. آج سلطنت لگتی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ کل 2 دینار کا تھا, آج سلطنت پوری حکومت بادشاہ. بہلول نے جواب دیا کل والا گاہک بین دیکھے آیا تھا, آج والا گاہک دیکھ کر آیا. وہ لوگ جو بین دیکھے مانتے ہیں, جب وہ بین دیکھے یہاں مان لیں گے تو ایسی اعلیٰ اور عرفہ نعمتیں رب نے ان کے لیے رکھی ہیں کہ نہ کسی گمان میں سے وہ اتری ہیں, نہ کسی سوچ